اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیہ نمبر 183 سے لے کر آیہ نمبر 184 تک۔ آیہ نمبر 183 سے لے کر آیہ نمبر 184 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ لکھا گیا، یا کتبہ کا معنی ہم فرض کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے، ٹھیک ہے، صیام جو ہے وہ صوم کی جمع ہے، تو روزوں کو کہتے ہیں یا روزے کو کہتے ہیں، کما جیسا کہ کتبہ فرض کر دیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، علی کا مطلب ہو جائے گا پر، الذین ان لوگوں پر، من کا مطلب ہو جائے گا سے، قبل پہلے، کم تمہارے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوبارہ سن لیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلی آیت دیکھیں، ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں، معدودات گنتی کے چند دن، ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، مطلب روزے جو ہیں وہ سارا سال فرض نہیں ہے، اسلامی مہینے بھی 12 ہیں، ٹھیک ہے، تو روزے جو ہیں وہ سارا سال نہیں رکھنے ہوتے، کچھ جو ہے وہ روزے ہوتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے۔ فمن پس جو انسان بھی، فمن پس جو انسان بھی، یا جو شخص بھی، یا جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، مطلب تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ پس یہ گنتی جو ہے، من ایام دنوں کی، اخر بعد میں ہے یا اور ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے دنوں میں عدت پوری کرنا، یا دوسرے دنوں میں جو ہے وہ یہ عدد یا گنتی پوری کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ سفر وعلی الذین، اور ان لوگوں پر بھی، یطیقونہ جو کہ اس کے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو کہ اس کے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ بدلہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا، مطلب جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ وعلی الذین یطیقونہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر وہ کیا کام کر سکتے ہیں، پھر وہ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ فمن پس جو انسان بھی، تطوع نیکی کرے، ٹھیک ہے، تطوع ویسے اس کا مطلب ہے لفظی خوشی سے، ٹھیک ہے، خیرن نیکی، فمن تطوع خیرن پس جو خوشی سے فدیہ کرے، فہو خیر تو وہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے، مطلب جو انسان بھی نیکی کا شوق رکھتا ہے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وان اور یہ کہ تصومو تم سارے روزے رکھو، خیرن وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو جائے، او علی سفر یا وہ کسی سفر میں ہو جائے، فعدۃ من ایام اخر، من ایام اخر، اخر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پورے کرے وہ بعد میں، ٹھیک ہے، میں لفظی اور بامورہ دونوں ساتھ، تو وہ بعد میں روزے پورے کر لے، وعلی الذین یطیقونہ اور وہ لوگ جو کہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لفظ لام تو استعمال نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر بھی اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین تو ان کے لیے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ تو جو خوشی سے یہ کام کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم اور تم سارے روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ محترم سامعین، اب دیکھیں ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اگر ہم بات کریں تو سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قصاص کا حکم دیا، پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ قاتل جو ہے وہ اپنے جسم کو حکام اور ولی مقتول کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کو قتل کر دے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وصیت کرے انسان جب وہ مرنے کے قریب ہو، کیونکہ انسان اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسروں کے حوالے کر دے، یہ بڑا مشکل لگتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں روزوں کے بارے میں جو ہے وہ احکامات دیے. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا یا ترک کر دینا. روزے کا شرعی معنی یہ ہوگا کہ ہر مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنے اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا روزہ کہلاتا ہے. تیار کرنا روزہ کہلاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ نے 40 دن کا روزہ رکھا، یہ بات بھی ثابت ہے. یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود اس زمانے میں بھی 1 ہفتے کا روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح انجیلوں میں بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تمہارے لیے بھی روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. در مختار علی خاشمی رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80. سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد روزہ. کیونکہ اگر ہم بات کریں تو احکام میں سب سے آسان جو ہے وہ نماز، اس لیے سب سے پہلے نماز کو، پھر اس کے بعد مشکل جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا یہ انسان پر بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ مشکل عبادت روزے کو فرض کرا دیا، کیونکہ روزے میں نفس کو کھانے پینے اور عمل تزویج سے روکا جاتا ہے، اور یہ انسان کے نفس پر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو بات قرآن مجید میں ہمیں سمجھائی ہے کہ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، کہ مومنوں کی صفات جب سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ نماز میں خشوع کرنے والے مرد، نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35. اب اگر ہم بات کریں تو روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان اسلام میں ایک اہم رکن جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور یہ تمام عاقل بالغ انسانوں پر واجب اور ضروری ہے اور فرض ہے. رمضان اور روزوں کے متعلق اگر ہم احادیث کے حوالے سے بات کریں تو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. روزہ دار جو ہے وہ بالکل جہالت کی باتیں نہ کرے. اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا جو ہے وہ 10 گنا بڑھا کے دوں گا. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254. ہم روزوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بے شمار احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ وہ اللہ کے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کرے تو وہ شور نہ کرے، وہ کوئی لغو باتیں نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ بری باتیں نہ کرے، وہ غیر اخلاقی حرکات نہ کرے. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اس کی افطار کے وقت، ایک خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھے. یہ روزے ان پر بڑے دشوار ہوئے تو آپ نے ان کو منع کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں میری مثل ہے کون؟ مجھے تو کھلایا بھی جاتا ہے،
اور پلایا بھی جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257۔ محترم سامعین، بے شمار حدیث مبارکہ ایسی ہیں جو کہ ہمیں روزوں کی فضیلت کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کیا احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلی شرط جو روزہ چھوڑنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیمار ہو، اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ یہ لگے کہ ڈاکٹر نے اس کو کوئی دوائی کھانے کا کہا ہے تو وہ اس کو کھانی ضروری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ انسان یا وہ کسی سفر میں جو ہے وہ موجود ہو، وہ مسافر ہو، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیڑ دیکھی اور دیکھا کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یہ روزے دار ہے۔ فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2561۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کیا کرتے، روزہ دار روزہ نہ رکھنے والے کی مذمت کرتا، نہ روزہ نہ رکھنے والا روزہ دار کی مذمت کرتا، مطلب دونوں ایک دوسرے کی مذمت نہ کرتے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا تو بھی ٹھیک، نہیں رکھتا تو بھی ٹھیک۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔ اب اگر ہم بات کریں تو روزے کے حوالے سے بے شمار احادیث ایسی آتی ہیں کہ وہ اگر ہم اس ویڈیو میں بتانے لگ جائیں تو وہ شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ روزے کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو اب ہم مختصر سی تشریح کر لیتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کی، تاکہ جو اس کے اصل الفاظ اور میننگ ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ روزہ جو ہے وہ کون کون چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا دے دیں۔ پھر اللہ نے دوسری آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ فرمایا تو یہ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ مسکین کو کھانا کھلائے، تو اس کے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیں ذرا سمجھنے والی بات ہے، مطلب جن لوگوں پر روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہو، دشوار ہو کہ انہیں رکھنے میں بڑی مصیبت کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ جیسے امام بخاری روایت کرتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ حضرت ابن عمر اور حضرت سلمہ بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت کو منسوخ کیا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو روزہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور رکھے۔ جیسا کہ اسی طرح یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو، ٹھیک ہے، تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویسے فدیۃ طعام مسکین کی جو آیت ہے اس کو منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔ اسی طرح اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب بوڑھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو وہ 1 کلو کھانا کھلا، مطلب 1 کلو کھانا دے دے۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بے شمار اور بھی روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو کھانا کھلا دے۔ بوڑھے شخص کو کیونکہ یہ رخصت دی گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے فرمایا گیا کہ بوڑھا شخص روزہ نہ رکھے اور ہر روزے دار کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور پھر اس پر کوئی قضا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو روزے کے جو مختصر احکامات ہیں وہ ضرور سمجھ آگے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم اس میں بھی روزے کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں روزے کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ روزے دار کے لیے بس ایک بار یہ بھی سمجھ لیں کہ جو مشکل ہوتا ہے وہی تو آسانی کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشکلوں کے بعد ہی آسانی ملتی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو مشکلیں برداشت کرنی ہی چاہیے تاکہ انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیابی مل سکے۔ اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام پاک اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے اصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ ان کلام مجید کی بابرکت ثواب کی وجہ سے ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں اگر پھر بھی کسی کو جو ویورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان میں اگر روزے کے حوالے سے کوئی بات کوئی حدیث پوچھنی ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم ضرور ان کی ہیلپ کریں گے اور انہیں بتائیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔